بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی گھر جہاں کبھی معمولی سی بات پر سب ہنس پڑتے تھے، جہاں ایک دوسرے کی آواز سن کر دل کو اپنائیت محسوس ہوتی تھی، آج اسی گھر میں ہر شخص خاموش کیوں ہے؟ وہی لوگ ہیں، وہی رشتے ہیں، لیکن نہ جانے کب باتوں میں وہ مٹھاس ختم ہو گئی۔ اب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے۔ چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، معمولی سی غلطی پر دل دکھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو گھر میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص اپنے اپنے دکھ کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہے۔ آخر ہمارے گھروں سے یہ سکون کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا سکون صرف پیسہ، آسائشیں اور ایک خوبصورت گھر ہونے سے آتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں سہولتیں کم تھیں لیکن محبت بہت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو دل ہلکا ہو جاتا تھا، اور ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں ہر آسائش موجود ہے لیکن دلوں میں بے چینی ہے۔ اصل سکون گھر کی چیزوں میں نہیں ہوتا، اصل سکون گھر والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اور جب ان دلوں میں شکوے بڑھنے لگیں، زبانیں ایک دوسرے کو زخمی کرنے لگیں، معاف کرنے کی جگہ انا آ جائے اور اللہ پاک کا ذکر ہماری زندگی سے کم ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ گھر کی رونق تو رہ جاتی ہے لیکن گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گھر کا سکون تب متاثر ہوتا ہے جب ہم ہر بات میں ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے ایک کام نہیں کیا، ہم 10 پرانی باتیں نکال لائے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم اسے معاف کرنے کے بجائے بار بار یاد دلانے لگے۔ پھر گھر میں مسئلہ ایک نہیں رہتا، ہر پرانی بات ایک نیا مسئلہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ کچھ باتوں کو ختم کرنے کے لیے بحث نہیں، صرف معافی چاہیے ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی گھر کا سکون کسی بڑے گناہ یا بڑے مسئلے سے نہیں، صرف لہجے سے ختم ہوتا ہے۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن لہجہ دل توڑ دیتا ہے۔ ہم باہر کے لوگوں سے بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر والوں سے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو کسی اجنبی سے کہنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارا گھر ہی وہ جگہ بن جائے جہاں انسان کو سب سے زیادہ ڈانٹ، شکایت اور طعنے ملیں تو وہ سکون کے لیے کہاں جائے گا؟ اسی لیے گھر میں سکون چاہیے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی خاموشی اختیار کر لینا بھی محبت ہے، کبھی غصے میں ایک جملہ روک لینا بھی سمجھداری ہے، اور کبھی صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو، پورے گھر کو ایک بڑے جھگڑے سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور چیز جو خاموشی سے گھروں کا سکون کھا رہی ہے وہ ہے موازنہ۔ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے، شوہر کا دوسرے شوہروں سے، بیوی کا دوسری عورتوں سے، اپنے گھر کا دوسرے گھروں سے موازنہ کرنا۔ یاد رکھیں، موازنہ محبت کو کم اور احساس کمتری کو زیادہ کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو یہ احساس دیں کہ وہ کسی اور جیسے بنے یا نہ بنے، آپ کے لیے ان کی اپنی جگہ ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم چیز، اللہ پاک سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں سکون تلاش کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دل اللہ پاک سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ نماز میں سستی، قرآن سے دوری، ذکر کی کمی اور ہر وقت دنیا کی فکر، پھر دل بے چین رہتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو صرف چیزوں سے خوبصورت نہ بنائیں، اسے اللہ کے ذکر سے بھی آباد کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں دوبارہ سکون آئے تو دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنا لہجہ بدلیں، شکایت کم کریں، معاف کرنا سیکھیں، گھر والوں کو وقت دیں، اور جب غصہ آئے تو یہ سوچیں کہ کیا یہ ایک لمحے کا غصہ میرے اپنے کسی رشتے کو مجھ سے دور تو نہیں کر دے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کی ایک نرم بات
کسی کا پورا دن بدل دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک معافی کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دے، اور ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش سے وہ سکون واپس آ جائے جس کے لیے آپ جانے کب سے دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون اس گھر میں نہیں ہوتا جہاں کبھی مسئلہ نہ ہو، سکون اس گھر میں ہوتا ہے جہاں مسئلہ آنے کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں، جہاں غصے کے بعد صلح ہوتی ہے، جہاں غلطی کے بعد معافی ہوتی ہے، جہاں دکھ کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جاتا ہے، اور جہاں دلوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج اپنے گھر کو غور سے دیکھیں، شاید اسے کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، شاید صرف ایک نرم لہجے کی ضرورت ہے، ایک معافی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں سے وہ چیز دور فرما دے جو ہمارے سکون کو چھین رہی ہے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے رشتوں میں نرمی عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔